ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما وارزقنی فہما وارزقنی فہما وارزقنی فہما۔ فرق باطلہ کے اوپر الحمدللہ کئی ایام سے سبق چل رہا ہے۔ قرات خلف الامام کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور اس میں کچھ اصول آپ کو بتائے تھے، اور اس حوالے سے کچھ نحوی استدلالات علماء نحات کے وضع کردہ اصول جس سے احناف کا مذہب ثابت ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو چند اصول اس حوالے سے بتائے تھے۔ اب آتے ہیں رفع الیدین کے مسئلے پر۔ اس حوالے سے دو شارٹ کٹ باتیں، اس پہ کوئی اتنے زیادہ وہ نہیں ہے، ایک ان کا جو نحوی استدلال ہے اس کا رد، اور کچھ اصول بتائے جائیں گے اس حوالے سے، اور پھر کچھ نحوی قاعدے کے اوپر ہفتے والے دن انشاءاللہ، بلکہ کل والے دن انشاءاللہ فرقہ شیعہ کے اوپر تفصیلی سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو کہو نا، سارے سوئی ہوئے ہو۔ رفع الیدین، یہ یدین کا لفظ نہیں ہے، پہلے ہمیشہ کوشش کیا کرے لفظ یہ ٹھیک کیا کرے۔ آپ کے لفظ کی ادائیگی ٹھیک ہوگی نا تو آپ کا اثر سامنے والے خصم یعنی آپ کے مدعا علیہ کے اوپر جائے گا، اور اس کے اوپر آپ کو پریشر آئے گا، لفظ ٹھیک ہوگا۔ اب دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اس مسئلے کے اوپر تحقیق کی، تو بھائی تحقیق کا لفظ کیا ہے؟ بڑے بڑے مولوی بھی اس طرح کہتے ہیں۔ آپ مولانا منظور مینگل صاحب کے بیانات جب سنیں گے نا، یہ چیزیں آپ سے خود بخود ہٹ جائے گی، اور خصوصاً سرحد کے علماء۔ میں نے اس کے متعلق یہ کہا، بھائی متعلق کیوں کہا؟ اس کے متعلق یہ کہا میں نے، متعلق تو مانا تعلق بنانے والا، تو آپ نے جس کے بارے میں کہا ہے وہ تو مفعول بھی ہے کہ نہیں؟ بولو، متعلق تو آپ بن رہے ہو، متعلق کا ہے۔ اس مسئلے کے اوپر میں نے تحقیق نہیں کی ہے بلکہ تحقیق کی ہے۔ حق کا یحقق تحقیقاً، یہ لفظ ٹھیک کیا کرے، یہ فلاں حضرت جی کا خلیفہ مجاز ہے۔ بھئی مجاز کا لفظ تو حقیقت کے مقابلے میں آتا ہے۔ مجاز کا معنی یہ کہ بھئی لفظ کو اس کے غیر معموزیہ لہو معنی میں استعمال کیا جائے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہو کہ بھئی یہ فلاں حضرت کا خلیفہ مجاز ہے، مجاز نہیں، خلیفہ مجاز ہے، مصدر بیمی کے ساتھ پڑھا کرو، خلیفہ مجاز ہے، کہ بھئی اس کو اجازت مل گئی ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اس مسئلے کا اس مسئلے کے ساتھ بہت اہم مناسبت ہے، مناسبت نہیں ہے، کیا ہے؟ مناسبت ہے۔ کچھ آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ لفظ ٹھیک کیا کرے مولوی صاحب۔ اس لیے ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا، مفتی ظفر علی خان صاحب کہتے ہیں حضور کا لفظ نبی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بھئی حضور ای حاضر، کہہ رہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کا مناظرہ تھا بریلوی کے ساتھ حاضر ناظر کے مسئلے پر، تو شیخ القرآن صاحب نے دعویٰ لکھا، بریلوی نے جواب دعویٰ لکھا۔ دعویٰ جواب دعویٰ تو سمجھتے ہو، یہ میں نے پڑھایا نہیں ہے تو کس طرح آپ لوگ سمجھے گے یار؟ کتنے اصول ہے مولوی صاحب، 20 دن میں کیا کیا پڑھائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ تو رمضان کے آخری عشر میں فارغ ہوں گے نا یوسف؟ رمضان کا آخری اعتکاف والے ایام میں مصروفیت تو نہیں ہوگی؟ اعتکاف میں تو نہیں بیٹھتے ہو نا؟ بیٹھتے ہو؟ چلو آپ کو پھر ریکارڈنگ کا اچھا بھائی سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر یوسف اور اس کا مناظرہ ہے۔ یوسف نے کہا کہ بھائی ہمارا عقیدہ یہ، اس کو دعویٰ کہتے، اور اس کے مقابلے پہ جو جواب لکھا اس کو جواب دعویٰ کہتے۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو شیخ القرآن صاحب نے دعویٰ لکھا
کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر نہیں مانتے. تو جب اس بریلوی مدرس عالم تھا اس نے دیکھا نا، اس نے کہا بھائی صبر کرو بیٹو. شیخ القرآن صاحب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے. اس نے حضور کا لفظ استعمال کیا. اس کا دعویٰ ہے حاضر ناظر نہیں، اس کا لفظ کہہ رہا ہے کہ بھی حاضر ہے، کیونکہ حضور کا معنی مفتی ظفر علی خان صاحب کہہ رہے ہیں، ہم نے تو تحقیق نہیں کی اس بارے میں، لیکن حضرت کا قول نقل کر رہا ہوں آپ کو. حضرت کہہ رہے ہیں کہ بھئی عربی کی جتنے بھی ڈکشنریاں ہے سب کے اندر دیکھو حضور ای حاضر، سمجھ میں آئے کہ نہیں، فعول بمعنی فاعل ہے. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہو تو گویا کہ آپ نے حاضر ناظر مان لیا، تو دعویٰ آپ کا الگ ہے اور لفظ الگ ہے. سمجھ میں آئے کہ نہیں. تو لفظ کے اوپر بھی بسا اوقات گرفت ہوتا ہے، سامنے والا پکڑ لیتا ہے. سمجھ میں آئے کہ نہیں. اسے بات نکلی تو میں آپ کو بتا دوں، میرے تو غیر مقلدین کے ساتھ باسیں ہوتے رہتے. ایک نے کہا کہ بھی غیر مقلد، ایک غیر مقلد تھا انجینئر علی مرزا سے بہت متاثر تھا. اس نے کہا کہ بھئی فقہ حنفی کے تمام مسائل قرآن و حدیث کے ڈیفرنٹ ہے، خلاف ہے. اب دیکھ لو اس کو. تو میں نے کہا ایک مسئلہ بتا. اس نے کہا بھئی آپ بتائیں. میں نے کہا عجیب بات ہے یار، دعویٰ بھی آپ کر رہے ہو، دلیل بھی مجھ سے مانگ رہے ہو. بہرحال اس کو میں نے کہا ایک مسئلہ بتاؤ. تو اس نے کہا رفع الیدین کا لفظ مسئلہ. میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا اول تو لفظ ٹھیک نہیں ہے، یدین کا لفظ عربی میں ہے نہیں، یدین ہو سکتا ہے تسنیہ، بولو رفع الیدین دونوں ہاتھوں کا اٹھانا. سردار سمجھ میں آئے کہ نہیں، رفع الیدین نہیں ہو سکتا. آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ نہیں، رفع الیدین نہیں ہو سکتا. پھر اس کو میں نے کہا کس طرح خلاف ہے. اس نے کہا دیکھو حدیث میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے کہ بھئی رفع الیدین کرو، تم نہیں کر رہے ہو. میں نے کہا بیٹا اگر تو نے یہ لفظ دکھا دیا نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امر کیا ہو، حکم دیا ہو کہ رفع الیدین کیا ہو کرو، اور ہم نہ کریں، ہم پکے غیر مقلد بن جائیں گے. مجھے کہہ رہے صحیح بات ہے. میں نے کہا فوراً موبائل نکالا اور حدیث لائی. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. تو اردو میں پڑھنے لگا. میں نے پکڑا اس کو، میں نے کہا عرب سند سنا. کہہ رہے مجھے تو عربی میں نہیں آتی. ایک دفعہ اس نے کہا تھا کہ بھائی فقہ حنفی کے اکثر مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہے، سمجھ میں آئی کہ نہیں. دوسری طرف کہہ رہے مجھے عربی نہیں آتی. میں نے کہا بات یہ ہے فقہ حنفی کی ایک کتاب مجھے دکھاؤ جو اردو میں معتبر کتب. فقہ حنفی کے معتبر ترین کتابیں سارے کے سارے عربی میں، سمجھ میں آئی کہ نہیں، سارے کے سارے کیا ہے عربی میں. ٹھیک ہے، اور تو کہہ رہے مجھے عربی نہیں آتی. سمجھ میں آئی کہ نہیں. اور تجھے عربی نہیں آتی، تجھے کس طرح پتہ چلا کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اور اس نے کہا کہ بھائی فلاں عالم نے لکھا ہے. میں نے کہا فلاں عالم کی بات کو تو مانتا ہے، ٹھیک ہے، فلاں عالم نے لکھا ہے، تو اس کو مانتا ہے، میرے خلاف بھی پیش کرتا ہے. 14 صدی کے بعد کا عالم ہے، پتہ نہیں اس کو کچھ آتا بھی ہوگا یعنی نحو و صرف کے اندر ماہر ہوگا کہ نہیں. اور جو بالاتفاق فقہاء و محدثین امام اعظم ابو حنیفہ ہے، سمجھ میں آئے کہ نہیں، جو وقت کے بہت بڑے فقیہ علوم و فنون میں ماہر ہے، تو اس زمانے کے عالم کی بات کے اوپر اعتماد کرتا ہے. اور یہ شرک نہیں. میں اس زمانے صحابہ کرام کے زمانے کے عالم کی بات مانتا ہوں تو یہ تقلید شرک ہوگا. سمجھ میں آئے کہ نہیں. پسانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو آپ سب سے پہلے اپنے لفظ کو ٹھیک کیا کرے. رفع الیدین کیا ہے؟ رفع الیدین. ہمارے اس بارے میں نظریہ ہے کہ بھئی رفع الیدین کرنا خلاف اولا ہے. یاد رکھنا، یہ مت کہنا کہ رفع الیدین ناجائز ہے. نا نا نا، رفع الیدین ثابت ہے آپ علیہ السلام سے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی رفع الیدین اور ترک رفع الیدین یہ دونوں ثابت ہے. ایک ہے عدم رفع الیدین اور ایک ہے ترک رفع الیدین. بہت بڑا فرق ہے اس میں، یاد رکھنا. ایک ہے عدم ترک الیدین کہ بھئی عدم رفع الیدین، ایک ہے عدم رفع الیدین ہاتھ کا اٹھانا ہے ہی نہیں، اس کا معنی یہ. ایک ہے ترک رفع الیدین کہ ہاتھ اٹھانا ترک ہو گیا. عدم کا معنی تھا ہی نہیں شروع سے، ترک کا معنی شروع سے تھا، بعد میں چھوڑ دیا گیا. کبھی بھی کسی کے سامنے یہ مت کہنا کہ ہم عدم رفع الیدین کے قائل ہیں. نہ نہ نہ، کرو گے تو پسو گے. اتنے حدیث تواتر تک جو پہنچے کہ رفع الیدین آپ علیہ السلام نے کیا ہے، سمجھ میں آئے کہ نہیں. تو عدم کا معنی تو یہ کہ بھی جو پہلے نہ ہو، سر ہے کہ نہیں، پہلے بالکل ہو ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہ ہو.
ہاں بھائی. اور ایک ہے ترک رفع الیدین. ترک کا معنی کیا ہے؟ پہلے تو ہو بعد میں کیا ہو. تو کبھی بھی اس طرح مت کہنا کہ بھائی عدم رفع الیدین ہم کہہ رہے نا، ترک رفع الیدین کی ہم قائل ہے کہ پہلے تھا اس کو ہم بھی مانتے ہیں سردار، پہلے تھا ہم بھی مانتے ہیں، بعد میں آپ علیہ السلام نے چھوڑ دیا. بعض علماء نے اس کے اوپر یہ وہ دعویٰ کیا ہے کہ بھائی ہم رفع الیدین کے نسخ کے قائل ہیں. ان کے اپنے اپنے دلائل انشاءاللہ کل اس حوالے سے بحث ہوگی. یہ تو میں صرف آپ کو صرف دعویٰ بتا رہا ہوں، پھر نحوی قاعدے بتا رہا ہوں، ایک اصولی باتیں بتا رہا ہوں. کل انشاءاللہ جو سب سے وہ حدیث ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالی اراکم رافع ایدیکم فی الصلاۃ کأن اذناب خیل شمس، کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نماز میں ہاتھ اٹھا رہے ہو گویا کہ شریر گھوڑوں کے دم کی طرح ہے. اس کے اوپر بہت بات ہے انشاءاللہ یہ کل پڑے گی. اس سے صرف تم لوگ کو اصولی باتیں بتا رہا ہوں کہ ہم رفع الیدین کے نہ کرنے کو ارفع اور اولا سمجھتے ہیں، رفع الیدین کرنے کو ہم خلاف اولا سمجھتے ہیں اور خلاف افضل سمجھتے ہیں. یہ مطلب نہیں اگر کسی نے رفع الیدین کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نہ ہو جائے گی. کس نے ترک کے رفع الیدین کیا تب بھی نماز ہو جائے گی. اس طرح کسی کوئی آپ کے مسجد میں آئے اور رفع الیدین کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کریں، اس کو کہے اس کو دیکھ رفع الیدین کر رہے ہیں. بھائی پیغمبر سے ثابت ہے کرے گا، سمجھ میں آئے گی نہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ ہم وہاں جائیں اور غیر مقلدین میں کہیں کہ بھائی تم لوگ خلاف سنت نماز پڑھے ہو. نہ ذرا سمجھنا مولوی صاحب. ابھی رفع الیدین کے بارے میں ہمارا مذہب آپ لوگوں نے سمجھ لینا کہ خلاف اولا اس کو ہم سمجھتے ہیں. جتنے بھی جاؤ کس نے گیٹ بند کیا ہوگا بچے. رفع الیدین کے بارے میں ہمارے یہاں اصول تمہارے پاس ہونا چاہیے. ایک ہے ثبوت الشیء، ایک ہوتا ہے وجود الشیء. اس کو یاد رکھنا. تمہارے پاس یہ محفوظ ہوگا نا، جتنی بھی وہ حدیثیں پیش کرے گا تم ٹیک لگاؤ سنو اور سبحان اللہ بھی اس کو کہو، ٹھیک ہے، اس کو تائید بھی کرو. بہت اچھی حدیث ہے ماشاءاللہ، ہم انکار نہیں کرتے. لیکن جب آپ کی باری آئے نا اس کو بولو کہ دیکھو ایک ہوتا ہے ثبوت الشیء، ایک ہوتا ہے وجود الشیء. ثبوت الشیء اور وجود الشیء کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. ثبوت الشیء اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وجود الشیء اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، اس کو بھی پتہ ہے موبائل ہے، اس کو بھی، یہ ثبوت الشیء ہے. اور یہ مہنگا ہے، سستا ہے، پرانا ہے، نیا ہے، اعلیٰ کوالٹی کا ہے، سمجھ میں آئے کہ نہیں، اعلیٰ کمپنی کا ہے، یہ وجود الشیء ہے. یہ کیا ہے؟ وجود الشیء. اب اگر میں آؤں میں کہوں کہ بھائی یہ موبائل ہے، دلیل فلاں آدمی نے کہا یہ موبائل ہے، فلاں موبائل والے نے کہا یہ موبائل ہے، فلاں نے کہا یہ موبائل ہے، تو یہ دلیل ٹھیک ہوگی؟ تو کیا آپ اس کے موبائل ہونے کے منکر ہیں؟ بولو نا یار. سامنے والا کہے گا بھائی یہ مجھے بھی پتا ہے یہ موبائل ہے، تو بدیہی بات ہے، اور بدیہی کے لیے دلیل کی ضرورت، بولو نا، یہ تو مجھے بھی پتا ہے موبائل ہے. بات اس پہ، دلیل اس پہ دو، اعلیٰ ہے یا سستا ہے، سمجھ میں آئے کہ نہیں، نیا یا پرانا ہے، دلیل اس پہ دو. سمجھ میں آئے کہ نہیں، کس مہینے کا ہے، ابھی اس مہینے کا یا پچھلے مہینے کا، دلیل اس پہ دو. موبائل پہ دلیل دینا یہ تو سب کو پتا ہے. ہاں بھائی موبائل پہ دلیل دینا تو سب کو پتا ہے. موبائل ہے، گھڑی ہے، میں کہوں بھائی اس سے کہا یہ گھڑی ہے، بھائی یہ گھڑی ہے، آپ سب بھی کہہ رہے ہو گھڑی ہے، میں دلیل گھڑی کے اوپر دے رہا ہوں، تو آپ لوگ اس کے منکر نہیں ہو، دلیل میں کیوں دے رہا ہوں. ہاں اگر میں کہوں کہ بھائی یہ 30,000 کی ہے، آپ کہو گے کہ بھائی اتنا وہ نہیں ہونا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہو نہیں ہے. اب دلیل ہوگا، اب میں دلیل لاؤں گا، بھائی کسی کے ثبوت لاؤں گا، کسی گھڑی والے کے پاس جاؤں گا، اب یہ سمجھ میں آئے گا. تو رفع الیدین کے بارے میں بھی دو چیزیں، ایک ہے ثبوت الشیء، ایک ہے وجود الشیء. جس طریقے سے یہ موبائل ہے یہ ثبوت الشیء ہے، اور یہ اعلیٰ ہے، سستا ہے، مہنگا ہے، یہ وجود الشیء ہے. دلیل کس کے اوپر دی گئی؟ وجود الشیء کے اوپر، ثبوت الشیء کے اوپر. اسی طریقے سے رفع الیدین بھی ہے، ہم مانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، ہم مانتے. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آپ علیہ السلام نے رفع الیدین کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے تواتر سے آپ علیہ السلام سے ثابت ہے
یہ ثبوت الشیء ہے، ہم ان کا انکار تھوڑی کرتے، ٹھیک ہے. ہاں رفع الیدین واجب ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے، یا فرض ہے، یہ وجود الشیء ہے. دلیل سنت کے اوپر دو. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب وہ حدیث پیش کرے گا، وہ تو آپ بھی حدیث پیش کرو گے، آپ علیہ السلام نے نہیں کیا ہے، وہ بھی پیش کرے گا. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ دلیل آپ اس بات کے اوپر دے گو کہ بھئی یہ سنت ہے، یہ کیا ہے، دلیل اس کے اوپر دی جائے گی، ورنہ بات نہیں ہوگی آگے. اب وہ کہے گا بھئی ہمیشہ کا لفظ دکھاؤ، ہم کہیں گے، وہ کہے گا بھئی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے. تو کانا آتا ہے استمرار کے لیے، کس کے لیے؟ جس کا معنی ہے ہمیشہ. استمرار کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو تسلسل سے چلتا ہو. کانا استمراریہ اس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کانا استمراریہ. تو کانا ہمیشہ کے لیے آتا ہے. تو آپ کہو گے اصل میں دو چیزیں، ایک ایک کانا تامہ، ایک کانا منقطعہ. یہاں پر یہ وہ نہیں ہے، کانا ہر جگہ ہمیشہ استمرار کے لیے نہیں آتا. اگر آتا ہے تو پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کان یبول وهو قائما، آپ علیہ السلام پیشاب کر رہے تھے اس حال میں کہ کھڑے تھے. تو کانا یہاں پہ بھی آئے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہمیشہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرتے تھے؟ بولو. کان ینام وهو جرم، آپ علیہ السلام سوتے تھے اس حال میں کہ آپ علیہ السلام جنابت کی حالت میں ہوا کرتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کانا ہمیشہ استمرار کے لیے آئے گا، ہمیشہ آپ علیہ السلام اس حالت میں سوتے تھے. بولو. تو پتہ چلتا ہے کانا استمرار کے لیے نہیں آیا ہے. جب یہاں پر بھی کانا استمرار کے لیے نہیں آئے تو وہاں پر بھی کانا استمرار کے لیے. تو پتہ چلا کہ بھئی یہ ہمیشہ کے اوپر دلالت کس کو سمجھ میں آیا؟ بس یہ ثبوت الشیء اور وجود الشیء کو ہمیشہ یاد رکھنا مولوی صاحب، یہ آپ کو بہت کام آئے گا، بہت زیادہ کام آئے گا. ثبوت الشیء اور وجود الشیء یہ بہت اہم چیز ہے. یہ آپ لوگ سمجھ گئے. رفع الیدین کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی بات کل ہوگی. میری طبیعت بہت زیادہ ساتھ نہیں دے رہی مولوی صاحب کل سے، اس کو پتہ ہے. میرے دل اب میں گھر میں سو رہا تھا لیکن دل یہیں پہ تھا. میں نے کہا یار میرے پاس بائک نہیں تھی، میں بغیر بائک کے آیا ہوں. میں نے کہا جانا ہے ہر صورت میں بھی جانا ہے یار، طلب آئے ہوں گے، یہ ان کا حق بنتے ہیں ہمارے اوپر، چھٹی بیچ میں نہ آئے. تو اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں. کل آپ لوگ 8:30 بجے آئے، ٹھیک ہے، تاکہ سبق زیادہ پڑھے ہم. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ بھئی مجھے ان 2 دنوں میں اصول مناظرہ کے کچھ اصول بھی آپ کو بتانے ہیں. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اور اس طریقے سے شیعہ مذہب کے اوپر کچھ باتیں پڑھنی، رفع الیدین کے مسئلے کو حل کر